38 साल مرد شادی شدہ ہے۔ دیکھتا ہوں میری بڑی 42 سالہ متعلقہ بہن کو میری والدہ کسی انجان جگہ پر چھوڑتی ہے۔ کیا کرتی ہیں؟ انجان جگہ پر چھوڑ آتی ہیں۔ دیکھتا ہوں اس بہن کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ بہن بہت زیادہ کمزور ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ امی مجھے ادھر چھوڑ گئی ہیں۔ ارے یہ جب ان کی بہن ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ 42 اور شادی شدہ ہے متعلقہ۔ تو وہ تو کام ہو گیا ہے، خواب کی تعبیر پوری ہو چکی ہوئی ہے۔ ماں کی غلطیوں کی وجہ سے اس بیٹی کو طلاق ہو چکی ہوئی ہے۔ بکھرے ہوئے بال عورت کے غم زدہ ہونے کی طرف نشانی ہے۔ عورت کے بکھرے ہوئے بال وہ اس کے غم میں ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور وہ کمزور ہو رہی ہے، اور یہ کمزور نظر آ رہی ہے، اور یہ اس کی کنفرمیشن ہے۔ یہاں پر دوپٹے کی بات ہوئی ہے کوئی خواب کے اندر؟ جی دوپٹہ نہیں ہے سر پر۔ دوپٹہ نہیں ہے سر پر، تو یہ سارا کچھ اس میں غلطی ماں سے ہوئی ہے۔ دوپٹہ نہیں ہے سر پر، یہ طلاق ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، ہر ایک اپنی اپنی خواب کی تعبیر خود سے بیان کرنا بند کریں کہ خواب کے اندر کسی کو دوپٹہ نہیں ہے تو آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں نے خواب دیکھی میرے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو آپ کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ سوچنا بند کریں۔ اس بات کو آپ نہیں جانتے اس دوپٹے کے بارے میں، اس کے بارے میں وہ دوپٹہ سر پر نہ ہونے کی تعبیر میں طلاق ہے یا کچھ اور ہے، یا جاب کا چھوٹنا ہے، یا خامد کا سفر ہے، یا کیا ہے بیماری ہے، وہ علم والا بندہ جانتا ہے۔ اس لیے یہاں پر سب لوگ یہ مجھ سے سن کر کہ اگر کسی کا سر پر دوپٹہ نہ ہو تو ڈیورس ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہماری لائف میں ڈیورس لکھی ہے۔ یہ مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے کسی لسنر کو، میرے فالوورز کو وہ غلطی کی وجہ سے کوئی غلط ڈیسیجن لے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکے۔ میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا۔ یہ خواب کی تعبیر بیان پوری ہو چکی ہوئی ہے تعبیر۔ یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ نہیں کر دیں چلیں۔ جی میں کہتا ہوں چلو میرے ساتھ۔ راستے میں ایک مسجد آتی ہے۔ میری بہن اس مسجد میں داخل ہو کر مسجد کی ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ میرے ابو بھی مسجد میں آتے ہیں۔ پھر مسجد کے امام صاحب ایک انجان 12 سالہ بچے کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ادھر کوئی چیز ہے۔ پھر وہ پڑھائی شروع کرتے ہیں تو میری بہن کے اندر سے ایک کالا سایہ نکلتا ہے۔ اس سائے کو دیکھ کر انجان لڑکا مسجد سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ سایہ بھی اس لڑکے کے پیچھے باہر بھاگ جاتا ہے۔ یہ جو دیوار ہے وہ اس کا بھائی ہے۔ یہ بھائی نے اپنی بہن کو سپورٹ کی ہے، اور ابھی تک یہ جو بہن ہے وہ غم میں ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر میں وہ زمین پر بیٹھی ہے، اور زمین پر بیٹھنے والا حالت غم میں ہوتا ہے۔ اس کے حالت غم ہونے کی کتنے اشارے ہیں، 1 2 3 4 بال بکھرے، کمزور نظر آئی، زمین پر نظر آئی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک خواب پتہ نہیں اس کے اندر خواب اس علم کے کتنے موتی ہوتے ہیں کہ یہ ہو تو یہ تعبیر ہے، یہ ہو تو یہ تعبیر ہے، لیکن اس کو علم والا بندہ جانتا ہوتا ہے۔ یہ اس کو بھائی نے سپورٹ دی، لیکن اس کے اندر کوئی اثرات ہیں جو کہ ختم ہوں گے۔ جیسے یہ والی جو ان کی بہن ہے، اس کا جو مائنڈ ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو معاملات جو تھے وہاں پر وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا تھا، صحیح والی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تھا، یہ غصے میں آتی تھی۔ اس کا مائنڈ، اس کا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر شیطانی اثرات تھے، وہ بھی نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماں کا فیصلہ تھا یہ، اور ماں کا جو فیصلہ تھا وہ بھی غلطی والا تھا۔ جبکہ جب یہ سب کچھ اس سے وہ کچھ ہو رہا تھا جو یہ دل سے نہیں بلکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، تو وہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ شیطانی اثرات ابھی تک موجود ہیں، اور آگے خواب کے اندر سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہ دور ہو جائیں گے۔
इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए कुछ दम दुआ करवानी पड़ेगी तो फिर ये सब कुछ दूर होगा। ख्वाब की ताबीर में ये आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये जो इनकी बहन है वो हालत गम में है, वो अभी उसमें से निकल नहीं सकी है। और जो गम, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारा कुछ ये शैतानी असर की वजह से होता है। ख्वाब की ताबीर बयान कर दी गई है। अल्लाह इसके हाल पर रहम फरमाए और इस पर अपना फजल फरमाए।